اچھا صابر بھائی ایک بات بتائیں, موجود ہو بھائی. مجھے ایک بات بتائیں, حکومت درجہ رات کم کرنے کے لیے کوشش میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہے پاکستان تحریک صاحب سے مذاکرات بھی کر رہی ہے, دوسری جانب بلاول بھٹو صاحب بھی اپنی مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں اور مینڈیٹ پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بھائی میں دیکھو ایک بات آپ کو عرض کر لوں کہ پاور پالیٹکس میں بہت سارے پاورز ہوتے ہیں. سیاسی جماعتوں کے پاورز ہوتے ہیں, ایجنسیوز کے پاورز ہوتے ہیں, اختیارات ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اختیارات اور ان کی انٹرفیرنس ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ملک کے یعنی مفاد میں اور ملک کے گریٹر انٹرسٹ میں دنیا میں ہر جگہ یہ مداخلات, یہ اختیارات, یہ پاور صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ دنیا میں ہر جگہ ایسا ہی پارلیمنٹری سسٹم میں جہاں پہ اس قسم کی حکومتیں بنتی ہیں وہاں پر ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر جو نا دوسرے جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں وہ ایک کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں اور ایک اصولی موقف پہ وہ آ جاتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں, تب جا کے ملک ایک ڈگر پہ چلتی ہے. اب ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ ہم یہاں پر بجائے اس کے کہ ہم ایک ملک کے مفاد اور ملک کے گریٹر انٹرسٹ کی بجائے ہم یہاں پر ذاتی خواہشات اور ذاتی باتیں اور اپنے پٹی انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. یہاں پر صرف پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت ہے کہ جس کی ایک سٹرانگ لیڈرشپ ہے, جس کی لیڈرشپ آج سے نہیں جب سے یہ پارٹی بنی ہے. اب آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں کتنے ریفارمز آئے, بھٹو صاحب نے سیاست کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آپ کے ملک کے فارن پالیسی کو اس نے تمام دنیا میں ایک ریکگنیشن دلائی. آپ کے عربز جو ہے نا وہ یہاں پہ آنا شروع ہو گئے تھے اور عرب سیمٹ کانفرنس ہوا تھا یہاں پہ. اچھا اس کے علاوہ بھی آپ ہندوستان کے ساتھ نیگوشیشن تھی, ملک کو ایک پیٹرن پہ لے آیا. لیکن بیچ میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. اس کے بعد جو ہے نا ایک طویل 12-13 سال کی ایک جنرل ضیاء الحق کی جو حکومت تھی اس میں انہوں نے وہی چیزیں دہرائیں, وہی باتیں آئیں, وہی سازشیں شروع ہو گئی. اپنے ایجنڈاز تھے, اپنے جو ہے نا دماغ اور اپنے ذہن کے نظام لانا چاہتے تھے. اس کے بعد پھر جب بینظیر صاحبہ آئی پھر ملک کو ایک پیٹرن پہ لے آئے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یعنی پیپلز پارٹی نے یہ کیا کہ بلاول صاحب نے اور زرداری صاحب نے کم از کم اتنا گریس تو ایک تو یہ کہ ہمیں جب گورنمنٹ ملی تھی 2008 میں تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں ہم نے جناب 5 سال اپنے پورے کیے, ایک کانسنسس ڈیولپ کی. اچھا صابر صاحب کانسنسس تو ہمیں بھی 4-6 روز پہلے تک نظر آئے. صابر بلوچ صاحب یہ اچانک کیا ہوا ہے؟ بلاول صاحب پھر تنقید کر رہے ہیں, حالانکہ یہ کمیٹی بھی بنی تھی آپ لوگوں کی آپس میں. سر یہ میری عرض سنیں نا, میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اب ہم نے تو کم از کم یہ کیا, ہماری لیڈرشپ نے یہ کیا کہ ہم نے محسوس کیا کہ بھئی کہ چونکہ مسلم لیگ میجارٹی میں ہے تو انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی حکومت نہیں چاہیے آپ کی, ہمیں 1-2 کانسٹیٹیوشنل فورس ہیں جن پہ ہم صرف اس وجہ سے اس میں پریزیڈنٹ زرداری آئے اور اپنا جو ہے نا ہم نے چیئرمین سینیٹ کو لائے. یہی 1-2 جو ایگزیکٹو اختیارات نہیں, یہ جو ہے نا وہ ہے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, وہ صرف اس لیے کہ ان کو رائے دے سکے ان کو. اچھا صابر صاحب میں ذرا دیکھیں صابر صاحب میں کچھ سادے سوال ہے, عوامی سوال, میں ذرا وہ آپ سے کر لوں نا. بات اتنی سادہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی نا عوام کی کہ جب حکومت کو ریسکیو کرنے کا وقت ہو پیپلز پارٹی فوراً آگے آ جاتی ہے, 26ویں آئینی ترمیم منوانی ہو پیپلز پارٹی فوراً آ جاتی ہے, پھر کہتے ہیں بس ان کی گنجائش نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کوئی ڈیل تو فائنل ہوئی ہے نا جس کی بنا پر صدر مملکت کا عہدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, 2 گورنرشپ ان کے پاس ہیں, 2 وزرائے اعلیٰ ان کے پاس ہے, کچھ تو ہوا ہے نا, سینٹ کی چیئرمنشپ ان کے پاس ہے, کہیں نہ کہیں کچھ تو ڈیسائیڈ ہوا ہے سر. دیکھیں سلمان بات سنو, ڈیسیشن کی بات نہیں ہے, کسی قسم کی مکمکاؤ کی بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیں حکومت جب بھی کرتا ہے انسان یا کوئی پارٹی یا کوئی شخص, حکومت مینز وہ کام جو ایگزیکٹو اختیارات آپ کے پاس ہوں. پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایگزیکٹو اختیارات نہیں ہے, بلاول صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, زرداری صاحب کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. یہ سرمونیل جابز ہیں, پوسٹس ہیں, وہ انہوں نے اس لیے کی ہیں کہ بھئی کہ کم از کم ایوان صدر میں بیٹھ کے ان پر ایک چیک تو ہو سکتی ہے نا, بجائے اس کے کہ آپ کمپلیٹلی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے باہر بیٹھ جائے. ہم نے کوئی ایگزیکٹو ان کو حکومت اس وجہ سے دی, ایک اصولی فیصلہ تھا. ایک زرداری صاحب نے یہ ایک اصولی فیصلہ کہ بھئی یو آر ان دا
मेजॉरिटी, हम आपके बैक पे खड़े हैं, आप मुल्क को पैटर्न पे लाएं, आप मुल्क को चलाएं, हम सब चीजें आपकी मानेंगे। अभी देखो, अब मैं आपको अर्ज कर लूं, अभी आप जरदारी चेयरमैन बिलावल ने अभी 27 तारीख को जो तकरीर की थी, उस तकरीर में वो क्या ऐसी बात थी, उसको लोग कहते हैं जी बड़ा क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को। भाई क्रिटिसाइज अपनी जगह पे, लेकिन ये खदशात थे बिलावल साहब के। ये बिलावल साहब चूंकि फारसाइटेड लीडर हैं, उसके खदशात थे कि भाई ये जो कॉन्स्पिरेसी, वो न्यूक्लियर एसेट्स पे ये कॉन्स्पिरेसी हो रही है। ठीक है, मगर ये जो बातें हो रही तो देखना है ना उनको समझाया। बलोच साहब, मैं अभी आपके पास आता हूं, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, मैंने दूसरे मेहमानों से भी बात कर लूं, लेकिन पब्लिक पल्स को भी तो देखना है ना। पाकिस्तान में ट्विटर बंद है, पाकिस्तानी परेशान है, हलकान है, इंटरनेट नहीं आ रहा, या अचानक यही तो कहा उन्होंने सर, बिलावल सर 2 दिन में क्यों कहा सर? इससे पहले आप बिलावल साहब ने यही तो कहा भाई, आज प्रेसिडेंट साहब ने भी यही कहा है, यही तो चीजें वो कह रहे हैं। इतनी देर तक क्या कहते रहे? नहीं, देर बाद नहीं कहा, नो 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 नो, देर बाद आपको शायद देर इसलिए नजर आ रहा है कि हमने हमेशा ये कोशिश की कि हुकूमत स्टेबल रहे, स्टेबलिश रहे, इसको न छेड़े, इसको जो है ना पब्लिकली नहीं, इसको हमेशा कहा गया है दरूने खाना कि भाई इस तरह ना करो, इस तरह करो, ये करो, लेकिन वो नहीं मान रहे, वो चीजों को नहीं मान रहे। अच्छा, अब तो पब्लिकली कहना पड़ेगा, क्या करें सर? 10 महीने तक पब्लिकली नहीं कहा तो अब भी ना कहते, चलते ही रहने देते। जो इंटरनेट की पोजीशन है, जो ट्विटर का अकाउंट्स बंद हैं, सारे VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी किसी ने कुछ नहीं बोला। अब 2-3 दिन में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा मामला है ना जिसकी बिना पर वो आवाज बुलंद हुई जो आवाम चाह रही थी। भाई नहीं, इससे पहले भी कहा है, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कहा है, ओपनली भी कहा है। अच्छा, इख्तियार वली साहब को भी शामिल करता हूं ना, इनको समझाने की।